بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک فقیر کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور اللہ پر مضبوط یقین کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک ہندو فقیر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ لوگ جب اس فقیر کی یہ صدا سنتے، بھگوان کے نام پر مجھے کچھ دے دو، تو غیر مسلم لوگ کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بھگوان کے نام پر مانگتا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد کرتے تھے۔ اسے لوگوں کے پاس بھیک مانگتے مانگتے کافی عرصہ گزر گیا۔ اس نے اسی بھیک کو اپنا کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اور یہ اسی بھیک سے اپنا کام چلایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ بھیک مانگتا ہوا ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں پر ایک مسلمان بزرگ بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ یہ بزرگ ان کے پاس جا کر کہنے لگا، جناب مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دو۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک فقیر بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر کہنے لگا، واہ رے بابا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس مجھے دینے کو کچھ نہیں ہے؟ آپ کے سامنے یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا یہ گلاس آپ مجھے دے دیجئے، یہ میں چند پیسوں میں آگے بیچ دوں گا۔ بزرگ نے جواب دیا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ گلاس دے دیتا، اگر تم میرے رب کے نام پر مانگتے تو مجھے دینے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، مگر تم بھگوان کے نام پر مانگ رہے ہو، اس لیے میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، صرف اس اللہ کو مانتا ہوں جو کہ میرا رب ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی مرنے والا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جنت بنائی ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جہنم بنائی ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو قیامت کو برپا کرے گا، ہمارا رب تو وہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا اور جو پوری دنیا جہاں کو مسمار کرے گا اور ایسے مسل کر رکھ دے گا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ہمارا رب وہ ہے جو قیامت والے دن حساب و کتاب لے گا اور وہ دن گناہگاروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اگر تم اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ مانگتے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اس لیے بھگوان کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر نے جب بزرگ کی یہ باتیں سنی تو اسے کافی حیرانگی ہوئی کہ وہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کے پاس اللہ کے نام پہ کچھ مانگتا۔ پھر وہ سوچنے لگا، میں تو ہندو ہوں، اس لیے اب میں اس بزرگ سے جا کر کیسے کہتا کہ اللہ کے نام پر دے دو، لہٰذا یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس چلا آیا، پر اس کے دل میں یہ حسرت باقی رہ گئی کہ ایک دن دوبارہ اس بزرگ کے پاس جا کر پھر نئے طریقے سے کچھ مانگوں گا۔ خیر کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دوبارہ بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے۔ بزرگ نے کہا، میں کیا چاہیے؟ فقیر کہنے لگا، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں اس فقیری سے کافی تنگ آ چکا ہوں، لوگوں کے پاس جا جا کر بھیک مانگتا ہوں پر ہر بندہ مجھے دھتکارتا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں امیر بن جاؤں۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تم 7 دن میرے پاس گزار لو، 7 دن گزارنے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ فقیر ہندو تھا پر پھر بھی یہ بزرگ کے پاس رہنے لگا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر بزرگ رات کو عبادت کے لیے اٹھتا اور ساری رات عبادت میں گزارتا۔ وہ فقیر سوچنے لگ جاتا کہ یہ کیسا نیک بندہ ہے جو ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ خیر 2 دن گزرنے کے بعد فقیر نے بزرگ سے کہا، مجھے بھی آپ نماز کا طریقہ بتا دیجئے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے بے چینی رہتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں نماز میں کوئی برکت ہے یا نہیں جس سے میری بے چینی ختم ہو جائے۔ بزرگ نے اسے نماز کا طریقہ بتا دیا اور یہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ جب یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تو اسے پرسکون نیند آ جاتی اور صبح کی نماز کے وقت اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اسے 7 دن ہو گئے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تمہارے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا، اب میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، اسی سے میری خوشی وابستہ ہے۔
اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اس طرح یہ ہندو فقیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اب بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا، کیا تمہیں اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا تم مالدار بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے پیسے کمانے کی بہت بے چینی تھی۔ میں چاہتا تھا میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کے اندر ہی ساری دنیا ہے۔ میری ساری بے چینی ختم ہو گئی، پیسوں کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں گئی۔ آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، اب تو دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا۔ اب میں مالک حقیقی کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے ہی مانگوں گا۔ مجھے دنیاوی چیزوں سے کچھ غرض نہیں، بس میری آخرت سنور جائے یہی کافی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بیت المقدس جا کر اس کی زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ میں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ رحمہ اللہ سفر پر روانہ تھے تو راستہ بھول گئے۔ کافی پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ بزرگ عورت کافی اچھی اور نیک اور عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمہ اللہ نے بزرگ عورت کے پاس جا کر فرمایا، اے مسافرہ، مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔ جب ان بزرگ عورت نے آپ رحمہ اللہ کی یہ بات سنی تو انہوں نے غصے میں آپ کو جواب دیا، کہیں عارف عبداللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دوست رکھنے والا بھی راستہ بھولا ہے؟ جب آپ رحمہ اللہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ دیر بعد اس عورت نے آپ رحمہ اللہ کو یہ کہا، یہ لیجئے میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لیجئے اور میرے آگے آگے ہو جائیے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس کی لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ رحمہ اللہ کچھ ہی دور چلے تھے، سامنے آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ آپ رحمہ اللہ کافی حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے بزرگ عورت سے فرمایا، بڑی بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ رحمہ اللہ کو بزرگ عورت نے جواب دیا، اے شخص، تمہاری رفتار زاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ زید سیار ہے اور عارف تیار ہے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ یہ کہہ کر بزرگ بھی آپ رحمہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ رحمہ اللہ ان بزرگ بھی کو ڈھونڈتے رہے، پر یہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھٹکے ہوں کو راستہ مل جاتا ہے، ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے ہم پہ رحم فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔